بلوچستان کی تاریخ میں 3 سرداروں کو افسانوی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا سردار میر چاکر اعظم رند ہے، جس نے بلوچ عوام کو متحد کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو قومیت کا احساس دلایا۔ اس نے مغلوں کی مدد کی اور دہلی کی سوری سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں نے چاکر اعظم کی مدد سے اپنا تخت واپس حاصل کیا۔ چاکر اعظم اپنے آخری سالوں میں اوکاڑا کے علاقے ستگرا میں 7 خاندانوں کے ساتھ آباد ہوئے۔ ان کا مقبرہ بھی ستگرا میں ہے۔ بلوچ عوام انہیں اپنا سب سے بڑا تاریخی رہنما مانتے ہیں۔ ان کے بعد ایک اور بلوچ سردار نوروز خان ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کا وفاقی حکومت سے جھگڑا تھا، چنانچہ اس نے پہاڑوں میں پناہ لی اور بغاوت شروع کر دی۔ 1960 میں ان کے بھتیجے سردار دودی خان نے ریاست کی جانب سے ان سے مذاکرات کیے تھے۔ مذاکرات کاروں نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ چنانچہ ان یقین دہانیوں کے بعد باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کے معاہدے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو حکام نے وعدہ خلافی کی اور نوروز خان کے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ انہوں نے اس کے بھائی اور بیٹوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر پھانسی پر لٹکا دیا۔ بزرگ سردار نوروز خان جیل میں رہے اور 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس بددیانتی اور وعدہ خلافی نے بلوچ قوم پرستوں کو ناراض کیا۔ بلوچ تاریخ کے تیسرے لیجنڈری سردار نواب اکبر بگٹی ہیں۔ ان کی شخصیت میں بہت سے تضادات تھے۔ وہ جدید انگریزی ادب اور مغربی فلسفے کے مداح تھے، لیکن اس نے کئی ظالمانہ روایات کا بھی ساتھ دیا۔ ایک روایت میں لوگوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انگاروں پر چلنے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے غیرت کے نام پر قتل کو بھی جائز قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ خدا کو ایک محبت کرنے والا خدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اپنے لوگوں کو سزا نہ دے۔ عام حالات میں ان کی میراث کا تعین کرنا مشکل تھا، لیکن پھر ڈیرہ بگٹی کے قریب ایک سانحہ ہوا۔ اس سانحہ نے تاریخ کو اکبر بگٹی کے بارے میں مختلف رائے قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ جنرل پرویز مشرف اکبر بگٹی کی جان کے بعد کیوں گئے؟ اکبر بگٹی کو کیسے قتل کیا گیا؟ اکبر بگٹی کے قتل نے فیڈریشن آف پاکستان کو کیسے متاثر کیا؟ اکبر بگٹی کی کہانی یہ 3 جنوری 2005 کی سرد رات تھی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھیں۔ وہ ڈیرہ بگٹی میں سوئی ہسپتال PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں ڈاکٹر تھیں۔ صبح 2 بجے ایک نقاب پوش شخص نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ڈاکٹر شازیہ کو بندوق کی نوک پر باندھ کر کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نقاب پوش شخص نے ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ دیا اور فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بری طرح زخمی تھی اور کئی گھنٹوں تک آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ جب اس نے آخر کار ٹیلی فون کے تار سے چھٹکارا حاصل کیا تو اس کے بعد اسے تلخ زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے 2 دن تک کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر اور گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ سوئی فیلڈ ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ کو بیان پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ اس بیان میں ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ ان کی رہائش گاہ میں ڈکیتی ہوئی ہے اور وہ شکایت درج نہیں کروانا چاہتے۔ اس بیان کے بعد انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وہ پولیس کو اپنا بیان نہیں دے سکی۔ کراچی میں بھی وہ آزاد نہیں تھیں۔ ان کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی تعینات تھی۔ وہ زیادہ دیر تک کسی باہر سے نہ مل سکی اور نہ ہی بات کر سکی۔ سوئی ڈیرہ بگٹی میں اس کے کمرے سے زیادتی کے تمام ثبوت ہٹا دیے گئے۔ اس نے بعد میں BBC کو انٹرویو بھی دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ MI کے ایک میجر نے اسے پولیس سے بات نہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجرموں کی شناخت سے آگاہ ہے۔ میجر نے ڈاکٹر شازیہ کو پاکستان چھوڑنے کو کہا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ڈاکٹر شازیہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایک اور ملاقات ہوئی۔
KRY کے اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ساتھی محسن بیگ کے ساتھ ان کی عیادت کی۔ انہوں نے ڈاکٹر شازیہ کو بتایا کہ انہیں اور ان کے شوہر کو خطرہ ہے۔ انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جوڑے کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاہد مسعود ان کے پاسپورٹ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے 2 دن کے اندر ان کے لیے ویزے لگوا کر ان کے پاسپورٹ واپس کر دیے۔ ریپ کا سانحہ جنوری میں پیش آیا اور ڈاکٹر شازیہ مارچ کے وسط میں لندن میں تھیں۔ وہاں سے وہ بعد میں کینیڈا چلی گئی اور اس کا کیس ابھی تک حل نہیں ہوا۔ لیکن ان 3 مہینوں کے دوران ریپ کے سانحہ نے ہر طرف تناؤ بڑھا دیا تھا۔ فوجی افسر کیپٹن حماد پر ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ بدسلوکی کا الزام تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر شازیہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیپٹن حماد تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس نے پہلے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حملہ آور کی شناخت نہیں کر سکی۔ اس نے کہا کہ کمرے میں اندھیرا تھا اور حملہ آور نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے حملہ آور کی آواز پہچان لی ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں تھا لیکن عدالت اس پر کچھ فیصلہ نہیں کر سکی۔ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں پہچان سکی جنہیں شناخت کے عمل کے دوران اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے کیس نے ڈیرہ بگٹی میں غصے کو جنم دیا تھا کیونکہ سوئی کا علاقہ اس کا حصہ تھا۔ نواب اکبر بگٹی اس علاقے کے سردار تھے۔ وہ اب ایکٹیو ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ واقعہ ان کے علاقے میں پیش آیا تھا، اس لیے وہ اور دیگر بلوچ قوم پرست اسے اپنے مہمان ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور ان کی عزت پر بڑا حملہ سمجھتے تھے۔ اکبر بگٹی اور مری کے قبائل پہلے ہی وفاقی حکومت سے نالاں تھے۔ وہ اس سانحے کے بعد مزید غصے میں تھے۔ بگٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کیپٹن حماد اور دیگر ملزمان کو قبائلی عدالت کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کو انگاروں پر چل کر قبائلی عدالت کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے، لیکن حکومت نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ حکومت کے انکار پر بگٹی کے لوگ برہم تھے۔ انہوں نے سرکاری تنصیبات پر حملے شروع کر دیے۔ مسلح افراد نے سوئی گیس فیلڈ پر راکٹوں، مارٹر گولوں اور AK-47 رائفلوں سے حملہ کیا۔ اب پاکستان کی 45% گیس سوئی گیس فیلڈ سے آتی ہے، لیکن حکام نے حملوں کی وجہ سے اسے بند کر دیا۔ کراچی اور لاہور سمیت بڑے شہروں میں گیس کی فراہمی بند کر دی گئی۔ حکومت نے بگٹی قبیلے کے سربراہ اکبر بگٹی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ حکومت حالات کو قابو میں رکھنا چاہتی تھی لیکن اکبر بگٹی تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے مجرموں کو گرفتار کرے پھر ان سے بات کریں گے، لیکن حکومت نے کبھی کسی مجرم کو گرفتار نہیں کیا۔ تاہم جنرل مشرف نے اکبر بگٹی پر الزام لگایا کہ وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا۔ اس نے بعد میں اس آپریشن کا جواز بھی پیش کیا۔ جنرل مشرف نے بلوچستان میں ٹینک، ہیلی کاپٹر اور 4500 فوجی بھیجے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عسکریت پسندوں نے قومی تنصیبات پر حملے بند نہ کیے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور کبھی نہیں جان سکیں گے کہ ان بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے، اور پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی میں ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 30 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اکبر بگٹی کے مہمان خانے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس موقع پر سیکیورٹی اداروں نے شہریوں کو ڈیرہ بگٹی چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن مقامی لوگ اتو نواب سے خوفزدہ تھے یا انخلا کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ زیادہ تر رہائشی اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تاہم بگٹیوں کی کچھ چھوٹی شاخیں اکبر بگٹی کی حمایت نہیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ قبیلے اس کے پیروکاروں سے بھی ٹکراتے تھے۔ ان قبیلوں میں کلپر بگٹی اور مسوری بگٹی شامل تھے۔ نواب اکبر بگٹی کلپر بگٹی قبائل سے شدید دشمنی رکھتے تھے۔ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ نواب اکبر بگٹی نے بھی 70,000 کلپروں کو بلوچستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اندرون ملک بے گھر ہونے والے یہ لوگ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے۔ ایک بلوچ گروپ اجرگا جنرل مشرف اور فوجی آپریشن کی حمایت کر رہا تھا۔
کلپر اور مسوری بگٹی قبیلے بھی اس گروہ کا حصہ تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب جنرل مشرف اکبر بگٹی کے خلاف فوجی آپریشن میں مصروف تھے، ایک اور ترقی تھی۔ جنرل مشرف کے کچھ قریبی سیاسی اتحادی خوش نہیں تھے، وہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے۔ مارچ میں ان سیاستدانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملاقات کی۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے صوبے کا استحصال ہو رہا ہے اور ڈاکٹر شازیہ کا سانحہ اسی استحصال کی ایک اور مثال ہے۔ اس وقت چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کی بنائی ہوئی حکمران سیاسی جماعت قاف لیگ کے صدر تھے اور اکبر بگٹی سے ان کا خاص رشتہ تھا۔ اکبر بگٹی نے چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ یہ احسان 1970 کی دہائی میں دیا گیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ کچھ سیاسی رہنما ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی انہی سیاستدانوں میں سے ایک تھے۔ یہ وہ رہنما تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج ہوئے۔ پھر ان مقدمات میں سیاستدانوں کو گرفتار کیا گیا۔ چودھری ظہور الہی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ان پر بلوچستان میں اسلحے کی اسمگلنگ کا الزام تھا۔ اس پر علیحدگی پسندوں کو پناہ دینے کا بھی الزام تھا۔ انہیں گرفتار کر کے بلوچستان کی کوہلو جیل میں بند کر دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھیجا تھا۔ اس نے چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں مارنے کا حکم دیا۔ اکبر بگٹی اس وقت بلوچستان کے گورنر تھے۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں گھر بھیج دیا۔ اس احسان کی وجہ سے چودھری شجاعت اب اکبر بگٹی کو بچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ چودھری شجاعت حسین نے آخری حربے کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کیا۔ اس نے نواب سے ملاقات کی درخواست کی۔ لگتا ہے چودھری شجاعت حسین نے جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ وہ اکبر بگٹی کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں نواب اکبر بگٹی نے چودھری شجاعت حسین سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایف سی نے 3 دن پہلے 60 افراد کو قتل کیا تھا۔ یہ ملاقات انہیں دوبارہ زندہ نہ کر سکی۔ اکبر بگٹی کے ذہن میں تاریخی حوالے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حکمران جماعت کے صدر تھے، لیکن یہ سانحات ڈیرہ بگٹی میں اس وقت ہو رہے تھے جب ان کی پارٹی حکومت میں تھی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی امن کے لیے چودھری شجاعت کی مخلصانہ کوششوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چودھری شجاعت نہیں بلکہ کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی یقیناً جنرل پرویز مشرف کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس رابطے کے چند روز بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین ڈیرہ بگٹی میں اکبر بگٹی کے گھر گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی میدان جنگ لگ رہا تھا۔ ہر طرف مسلح افراد اور فوجی چوکیاں تھیں۔ گھروں اور دیواروں پر گولیوں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ اکبر بگٹی کے مطابق لڑائی میں خواتین، بچوں اور ہندو برادری کے افراد سمیت 30 سے زائد افراد مارے گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار بھی مارے گئے۔ ان حالات میں چودھری شجاعت ڈیرہ بگٹی پہنچ گئے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید، مونس الہی اور صحافی نسیم زہرہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اکبر بگٹی نے ان سب کو خوش آمدید کہا اور اپنے گھر کے ایک حصے میں لے گئے۔ زمین میں ایک بڑا سوراخ تھا۔ سردار اکبر بگٹی نے نشاندہی کی کہ فوجی بمباری نے یہ سوراخ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گولا ان کے گھر میں اس وقت گرا جب وہ سیٹلائٹ فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیغام واضح تھا، حکومت انہیں مارنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا فون ٹریس کیا گیا تھا اور اس پر گولا فائر کیا گیا تھا، لیکن گولا اس سے کچھ ہی فاصلے پر گرا اور وہ محفوظ رہا۔ تاہم اس کی پوتی بم دھماکے میں زخمی ہو گئی۔ اس کشیدہ ماحول میں انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے تک بات کی۔ ایک موقع پر شجاعت نے سوال کیا کہ نواب اکبر بگٹی مسئلہ کیسے حل کرنا چاہتے ہیں۔
اکبر بگٹی نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے باہر فوجی چوکی ہٹنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ کی وجہ سے ان کے گھر کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو سوئی گیس کی رائلٹی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ اکبر بگٹی نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار رکھنے کے حق پر بھی زور دیا۔ دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر شازیہ کے معاملے سے معاملات بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے ان سے صوبائی حقوق اور گیس رائلٹی کے حوالے سے کچھ وعدے بھی کیے تھے۔ ان مذاکرات میں بظاہر چودھری شجاعت حسین کہہ رہے تھے کہ وہ پوری طرح بااختیار ہے اور وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ تھا، لیکن وہ بات چیت کے دوران بار بار سیٹلائٹ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بار بار کسی سے بات کر رہا تھا۔ غالباً وہ شخص جنرل مشرف تھا۔ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی سے کہا کہ انہیں اپنے مطالبات پر غور کرنے کے لیے وقت درکار ہے، پھر واپس اسلام آباد آ گئے۔ نواب اکبر بگٹی سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ مذاکرات سے مطمئن ہیں اور کیا انہیں یقین تھا کہ چودھری شجاعت اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اکبر بگٹی نے مختصر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان وعدوں پر کسی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ چودھری شجاعت نے صدر جنرل مشرف کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے جنرل مشرف کو یہ بھی بتایا کہ اکبر بگٹی اپنے گھر کے باہر چیک پوسٹ سے بہت پریشان ہے۔ چودھری شجاعت نے جنرل مشرف سے کہا کہ وہ چیک پوسٹ ہٹا دے۔ مشرف نے فوری طور پر چیک پوسٹ ہٹانے کا حکم دیا۔ ان اقدامات سے ظاہر ہوتا تھا کہ برف پگھل رہی ہے اور خون ریزی رک جائے گی۔ چودھری شجاعت نے ایک اور پیش رفت کر دی۔ انہوں نے اکبر بگٹی اور مشرف کے درمیان 1-to-1 ملاقات کا اہتمام کیا۔ اجلاس اسلام آباد میں ہونا تھا۔ اکبر بگٹی بھی ملاقات کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اکبر بگٹی کو اسلام آباد لانے کے لیے طیارہ بھیجا گیا اور حتمی مذاکرات جنرل مشرف اور اکبر بگٹی کے درمیان ہونے تھے۔ جب اکبر بگٹی روانگی کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں ایوان صدر سے کال موصول ہوئی۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ ڈیرہ بگٹی میں طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے اڑ نہیں سکا، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ کال کے بعد انہوں نے طیارے کو ڈیرہ بگٹی سے اڑتے ہوئے دیکھا۔ کال کے آدھے گھنٹے بعد طیارہ اڑ گیا۔ شاید جنرل مشرف کی ٹیم میں کوئی تھا۔ جنرل مشرف خود اکبر بگٹی کو مزید زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی گواہی بلوچ رہنما میر ظفر اللہ جمالی نے دی، جو صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم تھے، ایک انٹرویو میں۔ اب 14 دسمبر 2005 کو ایک اور واقعہ ہوا۔ جنرل مشرف بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فرنٹیئر کور کی چوکیوں کا دورہ کر رہے تھے۔ عسکریت پسندوں نے ان کے ہیلی کاپٹر پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے، لیکن یہ راکٹ جنرل مشرف کو نشانہ نہ بنا سکے۔ ایک دن بعد فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شجاعت ضمیر ڈار اور بریگیڈیئر سلیم نواز حملے کی جگہ کا معائنہ کرنے گئے۔ عسکریت پسندوں نے ان پر راکٹ بھی داغے۔ حملے میں دونوں افراد زخمی ہوئے۔ 3 دن کے بعد جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کیا۔ اس دوران حکام نے کوہلو اور ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں میڈیا کی رسائی بھی بند کر دی۔ اب وہاں سے آنے والی معلومات کو فلٹر کیا گیا تھا۔ یہ وہ معلومات تھیں جو جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے میڈیا کو فراہم کیں۔ یہی اطلاع پاکستانی عوام تک پہنچی۔ جنرل مشرف نے اس بات کی تردید کی کہ کوئی فوجی آپریشن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف ایک قبائلی سردار کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صرف 3 سربراہان حکومت کے خلاف ہیں، جبکہ بلوچستان کے دیگر 75 قبائلی سرداروں کو ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سرکاری سنسر شدہ معلومات کے مطابق پرویز مشرف نے آپریشن کی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہاں صرف 1000 فوجی، نیم فوجی اور دیگر سیکیورٹی فورسز کام کر رہی ہیں، لیکن امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اس آپریشن میں فوج کے 6 بریگیڈ حصہ لے رہے تھے۔ مجموعی طور پر تقریباً 25,000 فوجیوں بشمول نیم فوجی دستوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔
اگرچہ جنرل مشرف نے کسی بھی آپریشن کی خبروں کی تردید کی، لیکن مقامی ذرائع نے تصدیق کی کہ سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے کوہلو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کئی دنوں تک بمباری کی۔ انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کوہلو اور ڈیرہ بگٹی میں متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں اور تقریباً 85% آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ کوہلو کا علاقہ دسمبر 2005 سے ملک کے دیگر حصوں سے منقطع تھا۔ مقامی لوگوں کو خوراک اور یہاں تک کہ ادویات کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ دوسری طرف بلوچ مسلح قوم پرست گیس پائپ لائنوں اور ریلوے ٹریک کو نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ پاور گرڈ اسٹیشنوں اور دیگر برقی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا رہے تھے۔ 2005 کے آخر تک 187 بم دھماکے ہو چکے تھے۔ اس دوران 275 راکٹ حملے، گیس پائپ لائنوں پر 8 حملے، بجلی کی لائنوں پر 38 حملے اور ریلوے لائنوں پر 19 حملے بھی ہوئے۔ یہ تمام حملے بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں ہوئے۔ یہ آپریشن اگست 2006 تک اسی رفتار سے جاری رہا۔ اگست میں جنرل مشرف نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں DGMI میجر جنرل ندیم اعجاز بھی موجود تھے۔ ندیم اعجاز کا شمار جنرل مشرف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جنرل مشرف نے صدر بننے کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے تھے۔ ندیم اعجاز نے بھی ان انتخابات کو مینیج کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، حالانکہ وہ اس وقت کرنل تھا۔ ان پر مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان کو اغوا اور تشدد کا بھی وسیع الزام تھا۔ بے نظیر بھٹو، جاوید ہاشمی، پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق نے ان پر سخت غلط کام کرنے کا الزام لگایا۔ تہمینہ دولتانہ حتیٰ کہ مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے بھی ان پر الزامات لگائے۔ چودھری شجاعت نے الزام لگایا کہ میجر جنرل ندیم اعجاز نے بلدیاتی انتخابات میں مداخلت کی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ MI چیف نے ان کے گارڈز کو اغوا کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے بھی ندیم اعجاز پر الزام لگایا۔ اس میں کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد حکام نے تمام شواہد کو دھو ڈالا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ندیم اعجاز نے ہی اسلام آباد پولیس کے سربراہ سعود عزیز کو شواہد دھونے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس کے برعکس جب راولپنڈی میں جنرل پرویز مشرف کے قافلے پر حملہ ہوا، علاقے کو کئی دنوں تک گھیرے میں رکھا گیا اور شواہد کو بچانے کے لیے اس کی صفائی نہیں کی گئی۔ تو اب اکبر بگٹی کے خلاف آپریشن کے وقت وہی جنرل ندیم اعجاز DGMI تھے۔ اب وہ جنرل مشرف کے ساتھ ملاقات میں شریک تھے۔ اس ملاقات میں چودھری شجاعت اور دیگر اہم افراد بھی شریک تھے۔ جنرل اعجاز اجلاس میں نواب اکبر بگٹی کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے جنرل مشرف کو بتایا کہ اکبر بگٹی پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اسے جلد ہی ڈھونڈ لے گا۔ چودھری شجاعت حسین نے محسوس کیا کہ ندیم اعجاز نے اکبر بگٹی کے بارے میں خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ ملاقات کے بعد وہ مشاہد حسین کو اپنے ساتھ لے گئے اور دونوں مل کر جنرل ندیم اعجاز کے گھر گئے۔ چودھری شجاعت حسین نے جنرل اعجاز سے ملاقات کی اور انہیں ایک اہم حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اکبر بگٹی اس وقت حکومت سے محاذ آرائی کر رہے تھے، لیکن وہ ان سیاست دانوں اور قبائلی سرداروں میں سے تھے جنہوں نے کبھی علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا۔ اس کے برعکس انہوں نے ہمیشہ بلوچ قوم پرستوں کے خلاف وفاق پاکستان کا ساتھ دیا۔ چودھری شجاعت کا اصرار تھا کہ جنرل اعجاز کو گرفتار کر لے لیکن قتل نہ کرے۔ چودھری شجاعت جب جنرل اعجاز سے اس معاملے پر بات کر رہے تھے تو ایک اور بات ہو چکی تھی۔ اکبر بگٹی واقعی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے 158 کلومیٹر دور کوہلو چلے گئے تھے۔ یہاں تراتانی کے پہاڑوں میں وہ اپنے عسکریت پسندوں کے ساتھ نامعلوم مقام پر تھا، اور یہ اس جگہ کی آخری تصویروں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک غار میں رہتا تھا۔ مقامی گائیڈ کے بغیر اسے وہاں تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے اسے 26 اگست کے قریب تلاش کیا۔ ISPR کے مطابق 7 فوجی غار کے قریب پہنچے۔ انہوں نے اس کا وسیع دروازہ دریافت کیا۔
اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ایک بڑا ٹھکانہ تھا، لیکن فوجی ترجمان کے مطابق فوجی غار میں داخل نہیں ہو سکے کیونکہ ٹھکانے کی چھت اچانک گری تھی۔ غار منہدم ہو چکا تھا۔ تمام 7 فوجی جو غار کے قریب تھے اور اس کے اندر موجود تمام لوگ مر گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غار پر راکٹ یا میزائل فائر کیا گیا جس سے وہ تباہ ہو گیا۔ جو بھی تھا، لیکن اب غار کی چھت گر چکی تھی۔ اس کے آس پاس کے تمام لوگ پتھروں کے نیچے دب گئے۔ اگلے دن اخبارات نے سرخیاں لگائیں، کوہلو گرینڈ آپریشن میں اکبر بگٹی، ان کے 32 ساتھی، 4 سیکیورٹی اہلکار اور ایک فوجی ہلاک۔ 6 دن کے بعد حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بگٹی کی لاش برآمد کر لی ہے، لیکن انہوں نے اس کی لاش اس کے گھر والوں کو واپس نہیں کی۔ اس کے بجائے اسے ایک بند تابوت میں رکھا گیا تھا۔ عبدالصمد لاسی کو بگٹی کی تدفین سے صرف ایک دن قبل 1 ستمبر کو ڈی سی او ڈیرہ بگٹی تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے بگٹی کے جنازے کی نگرانی کی۔ بگٹی کے تابوت کو مختصر نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ اکبر بگٹی کی موت کے بعد جنرل مشرف نے فوجی آپریشن کا جواز پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ایسا کرنے کا لالچ دیا گیا تو وہ وہی کارروائی دہرائیں گے۔ دوسری جانب چودھری شجاعت نے بگٹی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ جلاوطن نواز شریف نے بگٹی کی موت کے لیے ٹارگٹ کلنگ کی اصطلاح استعمال کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما امین فہیم نے کہا کہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ اسی دن اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اجلاس میں جنرل ندیم اعجاز نے شرکت کی۔ انہوں نے جنرل مشرف اور سیاسی رہنماؤں کو بتایا کہ بگٹی کی موت کے بعد ڈیرہ بگٹی میں لوگ مبینہ طور پر جشن منا رہے تھے۔ چودھری شجاعت نے انہیں ایک مقبول آیت سے روک دیا۔ جب آپ کا دشمن مر جائے تو آپ کو جشن نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ایک دن آپ کے دوست بھی مر جائیں گے۔ اکبر بگٹی کی موت سے بلوچستان میں مسلح بغاوت ختم نہیں ہوئی۔ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ یہ بغاوت صرف 3 قبائلی سرداروں تک محدود ہے۔ ان کے خیال میں یہ 3 سردار تھے: سوئی کے اکبر بگٹی، کوہلو کے خیر بخش مری اور وڈ کے عطا اللہ مینگل۔ لیکن اب یہ بغاوت کوئٹہ سے گوادر تک پھیل چکی تھی۔ یہ بلوچستان کی 5 اور طویل ترین مسلح بغاوت کا آغاز تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے مشکل اور عجیب دور تھے۔ جنرل مشرف کارگل جنگ کے بعد قومی اور بین الاقوامی بیانیہ بنانے کے لیے نجی ٹی وی چینلز کو لائسنس جاری کر رہے تھے۔ کمیونیکیشن کمپنیاں پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی تھیں۔ یہ سرمایہ کاری روزگار کے مواقع پیدا کر رہی تھی، لیکن ملک میں دہشت گردی بھی عروج پر تھی۔ بالخصوص شمالی علاقہ جات میں دہشت گردی ایک خطرہ بن چکی تھی۔ پاکستان کا ہر صوبائی دارالحکومت دہشت گردی کا شکار ہو چکا تھا۔ ہر صوبائی دارالحکومت ہر جمعہ کی نماز سے پہلے دھماکے کی زد میں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک یمنی عالم دین نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کا مشن اعلیٰ سطح کے پاکستانی علماء سے ملنا اور انہیں حکومت کے خلاف مسلح بغاوت شروع کرنے پر اکسانا تھا۔ یہ عالم دین